اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت کے نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت کی فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آدمی کی تنہا نماز پر جماعت والی نماز 27 گنا زیادہ، یا دوسری حدیث میں آیا 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں وہ جنگلوں کی لکڑیوں کا گٹھر جمع کریں اور پھر لوگوں کو نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جو لوگ جماعت سے دور رہ گئے ہوں، جماعت میں شریک نہ ہو بلا عذر کے، گھر بھی قریب ہے، انہوں نے اذان کے کلمات بھی سنے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسجد کی اذان ہو چکی ہے، لیکن بلا عذر کے وہ گھر ہی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ میں ان گٹھروں، لکڑیوں کے گٹھروں کو جمع کروں اور حکم دوں، اور ایسے گھروں کو آگ لگا دی جائے جن گھروں کے مرد، جن گھروں کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو۔ اس سے خود جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور اتنی وعید اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی دوسری اور تیسری جماعت یا بار بار جماعت کرنے کی مسجد میں اجازت دی جائے تو پھر یہ وعید کا کیا معنی نکلتا ہے؟ وعید تو اسی صورت میں نہ ہے کہ جو کیا ہے اس میں، یعنی مسجد میں ڈبل ٹیبل جماعت نہ کی جائے، تبھی تو اتنی تگڑی اور اتنی شدید وعید آئی ہے۔ نہیں تو اگر اجازت ہوتی بار بار مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہر ایک کو، تو پھر بعد میں جماعت کے ساتھ کوئی آتا پڑھ لیتا، اس کے بعد کوئی آتا پڑھ لیتا، چند لوگ جمع ہوتے پڑھ لیتے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اتنی سختی نہ برتتے ترک جماعت پر۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جب جماعت ہوگی تو ایک جماعت ہوگی، اور اس کا عقلی فائدہ بھی نظر آتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر ایک جماعت ہوگی اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ جماعت ایک ہوتی ہے، تو جو لوگ نماز کے پابند ہیں، جو لوگ نماز کے عادی ہیں، وہ لوگ دوڑتے دوڑتے آئیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ بعد میں ہم لوگ تنہا پڑ جائیں گے، اور تنہا نماز پر جماعت والی نماز 25 یا 27 گنا ثواب رکھتی ہے۔ اگر اجازت دے دی جائے کئی جماعت پڑھنے کی، تو ہر آدمی پھر جماعت کی اہمیت کہاں رہ جائے گی؟ جماعت میں پھر آدمی زیادہ نہیں پہنچیں گے، یہی کہیں گے چل ہم پڑھ لیا جی، ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ امام سے اگر کوئی نالا ہوگا، وہ اپنی الگ مجالسی بنائے گا، جماعت بنائے گا، چلو میں نماز پڑھا دوں گا، تم لوگ کیا ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، جائے گا وہ اپنی ٹولی لے کر کے، وہ پڑھ لے گا، وہ کوئی اس سے راضی نہیں ہوگا تو دوسری ٹولی آئے گی، وہ پڑھ لے گی، یعنی ایک دم جماعت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں بار بار جماعت نہیں ہونی چاہیے، بار بار جماعت سے جماعت اولیٰ کی حیثیت کیا گھٹانا لازم آئے گا، اس لیے صحیح نہیں ہے۔ اور یہ وعید دے شدید اس بات کی طرف دلیل ہے کہ جماعت میں مسجد میں کئی جماعتیں کرنا صحیح نہیں۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی ہے نا، ہر بات سمجھ میں آئی نا۔ اور دوسری دلیل یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہے نا کسی جگہ تشریف لے گئے، سمجھے نا، اور آپ کے لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو جماعت ہو چکی تھی، آپ نے گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور با جماعت نماز پڑھی۔
اگر جماعت ثانیہ جائز ہوتی، دوسری جماعت کرنا مسجد میں جائز ہوتا، تو آپ مسجد نبوی کی فضیلت کو نہ چھوڑتے۔ آپ کا گھر میں نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا مکروہ ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جماعت ثانیہ کا کوئی بھی واقعہ مذکور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے 10 سالہ زمانے میں کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ مسجد نبی میں دوسری جماعت کی گئی ہو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں جماعت ثانیہ صحیح نہیں ہے، دوسری جماعت کرنا صحیح۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی تو ایسا کیا جاتا، مسجد نبی ہو، مسجد حرام ہو، یا مسجد قبلتین ہو، مسجد اور ہو، تو مسجد نبوی میں جماعت ثانیہ کا 10 سالہ زندگی میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس کا مطلب صاف نظر آتا ہے کہ مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اجازت دی جائے گی تو بہت ساری خرابیاں لازم آئے گی۔ ہاں، اگر مسافرین آ گئے، دوسری جگہ کے مسافر ہیں اور کئی مسافر ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے اور مسجد میں جماعت ہو چکی ہو، تو وہ مسجد جماعت کی جگہ سے ہٹ کر کے ایسی جگہ پر جماعت کے ساتھ مسجد نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں اس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو۔ یہ تو مسافرین کے لیے بہت ساری گنجائشیں دی گئی ہیں شریعت کے اندر۔ مسافر کے لیے تو اتنی گنجائش دے دی گئی ہے شریعت کے اندر کہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کے طور پر 2 ہی رکعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو مسافر کے لیے بہت ساری شریعت میں حالات کو دیکھتے ہوئے حکم دیا گیا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اجازت دی جائے تو بہت ساری خرابیاں لازم آئے گی۔ آج لوگوں نے جماعت کی اہمیت کو ترک کرنا چھوڑ دیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے آج تک اس جماعت ثانیہ کی غفلت جاری ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان غفلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جماعت اولیٰ کی اہمیت دل میں بیٹھائیں، اور جماعت کی فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے اس جماعت کی فضیلت کو دل میں بیٹھاتے ہوئے جماعت ثانیہ سے اعراض